السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اییا کا پہلا باب ڈسکس کیا تھا اور آج ہم اس کے دوسرے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں اییا کے دوسرے چیپٹر کی جرنی پر۔ تو تیار ہیں؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اییا، مصنفہ نور راجپوت۔ باب دوم، شہر مہر سقوط۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت قدیم مٹی کے نیچے جہاں وقت کا گزرنا رک گیا تھا، ایک شہر آباد تھا جسے دنیا شہر مہر سقوط کہتی تھی۔ اس شہر کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی تھیں اور گلیاں اتنی صاف تھیں کہ ان میں عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہاں کا سورج ہمیشہ چمکتا تھا، مگر اس کی روشنی میں تپش نہیں بلکہ عجیب سی سردی تھی۔ اس شہر کا ایک ہی قانون تھا، ایک ہی مذہب تھا اور ایک ہی ضابطہ تھا۔ خاموشی ہی سکون ہے اور مسکراہٹ ہی فرض ہے۔ اس بستی میں چیخنا منع تھا، رونا گناہ تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کو گہری چوٹ لگتی یا کسی کا محبوب اسے چھوڑ جاتا تو وہ شخص سسکنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ شہر کے حاکم، جنہیں خاموشی کے نگہبان کہا جاتا تھا، گلیوں میں نادیدہ سایوں کی طرح گھومتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کی سوئیاں اور مصلحت کے کالے دھاگے ہوتے تھے۔ جیسے ہی کسی کے لبوں سے کوئی آہ نکلتی یا کسی کی آنکھ میں آنسو کی چمک دکھائی دیتی، وہ سائے نمودار ہوتے اور اس شخص کے لبوں کو ہمیشہ کے لیے سی دیتے۔ سلے ہوئے لبوں والے لوگ اس شہر میں کامل شہری مانے جاتے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف شکل بدل لیتے ہیں۔ اچانک اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ایک خوفناک امر شروع ہو گیا۔ وہ تمام چیخیں جو حلق میں دبا دی جاتی تھیں، وہ تمام آنسو جو پلکوں کے پیچھے روک لیے جاتے تھے، وہ سینوں میں جمع ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ دیے ہوئے جذبات جم کر کالے پتھروں کی شکل اختیار کر گئے۔ جس شخص نے جتنا زیادہ دکھ چھپایا ہوتا، اس کا سینہ اتنا ہی بھاری ہوتا۔ شہر کے لوگ اوپر سے تو ہلکے پھلکے اور ہنستے ہوئے نظر آتے، مگر ان کے اندر بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کی روحیں چھپ گئی تھیں۔ جب کسی کا سینہ ان پتھروں سے مکمل بھر جاتا تو وہ شخص چلتے چلتے اچانک ساخت ہو جاتا اور ایک بے جان بت میں تبدیل ہو جاتا۔ شہر کی گلیوں میں ایسے سینکڑوں مسکراتے ہوئے بت کھڑے تھے، جو دراصل وہ لوگ تھے جو اپنا بوجھ اٹھانے کی سخت ختم کر چکے تھے۔ اسی شہر کے ایک تاریک کونے میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے بچپن سے ہی دیواروں کے پیچھے دبی ہوئی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شہر ایک خوبصورت قبرستان ہے۔ اس کے اپنے سینے میں بھی پتھر جمع ہو رہے تھے۔ وہ جب بھی بولنے کی کوشش کرتی، اسے محسوس ہوتا کہ اس کا گلا کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے برسوں تک اپنے جذبات کو ایک گہری بوتل میں بند کر کے رکھا تھا۔ اس نے اپنے حصے کا دکھ پیا، اپنی محرومیوں کو نگلا اور اپنی تنہائی کو سینے سے لگائے رکھا۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک ماں کا اکلوتا بچہ مر گیا، مگر وہ رو نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے بچے کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور مسکرانے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایک بھی آنسو گرایا تو نگہبان اس کی زبان سی دیں گے۔ اس لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے کے اندر موجود وہ کالے پتھر اچانک پگھلنے لگے تھے۔ وہ پتھر جو برسوں کی خاموشی سے بنے تھے، اب آتش فشاں کا لاوا بن چکے تھے۔ اسے لگا کہ اگر وہ آج نہیں چلائی تو وہ ان پتھروں کے بوجھ سے نہیں بلکہ ان کی تپش سے مر جائے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی شہر کے مرکزی چوک میں آئی۔
جہاں درخت سکوت کھڑا تھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نگہبان اپنے چاندی کی سوئی دھاگے سنبھال کر اس کی طرف بڑھے۔ لڑکی نے اپنا منہ کھولا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسی چیخ مارے کہ شہر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کائنات کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اس نے پوری قوت سے اپنے پھیپھڑوں کی ہوا باہر دھکیلی، مگر آواز نہیں نکلی۔ اس کی حلق سے کوئی شور برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بجائے اس کے منہ سے سیاہ گاڑھا دھواں نکلنے لگا۔ یہ وہ دھواں تھا جو ان جذبات کے جلنے سے پیدا ہوا تھا، جو برسوں تک اس کے اندر قید رہے۔ وہ دکھ جو لفظ نہیں بن سکے تھے، اب جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کا وجود اتنا جل چکا تھا کہ اب وہاں صرف راکھ اور دھواں باقی رہ گیا تھا۔ نگہبان رک گئے۔ وہ حیران تھے کیونکہ ان کے پاس دھواں سینے کے لیے کوئی دھاگا نہیں تھا۔ لڑکی دھواں اگلتی رہی، یہاں تک کہ پورا شہر اس سیاہ بادل میں چھپ گیا۔ اس دھوئیں میں ان تمام لوگوں کی باس تھی جو مر چکے تھے۔ ان تمام خوابوں کی بو تھی جو ادھورے رہ گئے تھے، اور ان تمام آنسوؤں کی نمی تھی جو کبھی بہہ نہ سکے۔ اس دن شہر میرے سکوت کے لوگوں نے پہلی بار ایک دوسرے کا اصل چہرہ دیکھا۔ دھوئیں کی اس اوٹ میں انہیں مسکرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اندھیرے میں انہوں نے پہلی بار جی بھر کے آنسو بہائے۔ جب دھواں چھٹا تو وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ وہاں صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ فضا میں ایک گونج تھی۔ خاموشی ہمیشہ شفا نہیں ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے جو آپ کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے جذبات آپ کے اندر ایک ایسا جہنم دہکا دیں گے جس کی تپش آپ کی روح کو دھواں بنا دے گی۔ شہر میرے سکوت اب بھی وہی ہیں، مگر اب وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ سلے ہوئے لبوں سے بہتر ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسی آواز ہو جو چاہے دھواں ہی کیوں نہ اگلے مگر سچ بولے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک زندہ دل انسان آہستہ آہستہ اپنے ہی اندر قید ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو کبھی بارش میں بھیگ کر ہنستا تھا، ایک دن بارش سے ہی بچنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی ہر چھوٹی بات پر اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی تھی، ایک دن اپنے دل کا دروازہ بند کر کے خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لڑکا جو کبھی بڑے خواب دیکھا کرتا تھا، ایک دن صرف مہینہ گزارنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ایسا کمرہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ وہاں ہماری وہ باتیں رکھی ہیں جو ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہیں، وہ معافیاں جو ہم مانگنا چاہتے تھے، وہ محبتیں جنہیں ہم کبھی کہہ نہیں سکیں، وہ میں تھک گیا ہوں جو ہم نے ہر بار مسکرا کر نگل لیا، وہ مجھے بھی گلے لگا لو جو کبھی زبان تک نہ آ سکا۔ اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل اتنا بھاری کیوں ہے۔ دل پتھر ایک دن میں نہیں بنتا۔ ہر بار جب ہم اپنے آنسو روک لیتے ہیں تو ایک پتھر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر بار جب ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک اور پتھر بڑھ جاتا ہے۔ ہر بار جب ہم اپنی عزت کو خاموش کرا دیتے ہیں، ایک مزید پتھر کو دل پر دھر دیتے ہیں۔ ہر بار جب ہم صرف اس لیے مسکراتے ہیں کہ لوگ سوال نہ پوچھیں تو ایک اور پتھر کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ رات کو بستر پر لیٹتے ہی رونے لگتے ہیں، کیونکہ دن بھر وہ اپنی جذبات کو اٹھائے پھرتے ہیں اور رات ان سے یہ بوجھ مزید نہیں اٹھایا جاتا۔ شاید آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ ہر ایک کا سہارا بنتے ہو، مگر آپ کا سہارا کون ہے؟ آپ سب کی سنتے ہیں، مگر آپ کو کون سنتا ہے؟ آپ سب کے لیے مضبوط بنتے ہیں، مگر جب آپ ٹوٹتے ہیں
تو کس کے سامنے ٹوٹتے ہیں؟ اور اگر جواب کوئی نہیں ہے تو جان لو کہ تمہارا دل بہت عرصے سے اکیلا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے صرف ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ بناوٹی مسکراہٹ اتار سکے، جہاں وہ یہ کہہ سکے آج میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم اب کیا کرنا چاہیے۔ اور یقین جانیے یہ جملے مردہ دل لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ابھی تک اندر سے زندہ ہیں، کیونکہ مردہ دل کبھی مدد نہیں مانگتے، صرف زندہ دل روتے ہیں، صرف زندہ دل دعا کرتے ہیں، صرف زندہ دل دوبارہ اٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ یہ کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں تو شاید آپ کے دل نے ابھی ہار نہیں مانی، شاید وہ صرف آپ کو آہستہ سے یہ کہنا چاہتا ہے مجھے پھر سے محسوس کرنے دو، مجھے پھر سے رونے دو، مجھے پھر سے جینے دو، کیونکہ دل کی سب سے بڑی بیماری خاموش ہو جانا ہے، اور دل کی سب سے بڑی شفا یہ نہیں کہ اس کے تمام زخم ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ زخموں کے باوجود دوبارہ دھڑکنا شروع کر دے۔ یہی احیا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بہادری کا مطلب درد چھپانا سمجھا جاتا ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ رونا کمزوری ہے، چیخنا بدتمیزی ہے، اور اپنے دکھ کا اظہار کرنا دوسروں کو بیزار کرنا ہے۔ جب ہم کسی تلخ بات پر مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے لبوں پر وہی چاندنی کا ٹانکا لگا رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر ڈرائنگ رومز تک ہم سب نے خوش رہنے کا ایک ایسا نقاب اوڑھ رکھا ہے جو آہستہ آہستہ ہماری جلد کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری پروفائل پکچر میں ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ شہر میرے سکوت میں جن کالے پتھروں کا ذکر ہے، نفسیات کی زبان میں اسے جذباتی دباؤ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی دکھ کو، کسی غصے کو یا کسی صدمے کو اس کے وقت پر باہر نہیں نکالتے تو وہ ختم نہیں ہوتا، وہ توانائی بن کر ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ پتھر آہستہ آہستہ ہماری کئی شخصیت کو وزنی اور بوجھل بنا دیتے ہیں۔ ہم بلا وجہ تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہمارا لہجہ زہریلا ہونے لگتا ہے، یا ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھر دراصل وہ انکہی باتیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک قبرستان آباد کر دیتی ہیں۔ ہم زندہ تو ہوتے ہیں مگر ہمارا سینہ ایک بوجھل بستی بن جاتا ہے جہاں صرف یادوں کے کتبے لگے ہوتے ہیں۔ جب ان پتھروں کی تعداد حد سے بڑھ جائے تو انسان فرسودگی یعنی برن آؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور دکھ ہمارے اندر دھوئیں کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ برن آؤٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہیں مگر ہمارے اندر کی لو بجھ چکی ہے۔ اب ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی خوشی، کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہم ایک مشینی زندگی گزارتے ہیں جہاں ہر عمل صرف ایک ذمہ داری بن کے رہ جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ دھواں بن جاتا ہے۔ یہ دھواں دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اندرون اب مزید بوجھ سہنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اب ہم چیخنا بھی چاہیں تو آواز نہیں نکلتی، کیونکہ ہماری آواز ان جذباتی پتھروں کی تپش میں جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ احیا کا راستہ۔ اگر آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں بھی وہ پتھر وزنی ہو رہے ہیں، یا آپ کی زندگی سے رنگ غائب ہو کر سیاہ دھواں بن رہے ہیں، تو احیا کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں درج ذیل قدم اٹھانے ہوں گے، ٹانکیں کھولنے کی ہمت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں بیزار ہوں۔ اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ ان مصلحتوں کو توڑیں
جنہوں نے آپ کی روح کو قید کر رکھا ہے۔ اس کے بعد خاموشی کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بولنا شروع کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ مجمع میں چیخیں، مگر کسی ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس کے سامنے آپ اپنے لبوں کے ٹانکے کھول سکیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو کاغذ اٹھائیں اور وہ سب لکھ دیں جو آپ کے حلق میں پھنسا ہوا ہے۔ پتھروں کو پگھلانا ہوگا۔ آنسو وہ پانی ہے جو ان کالے پتھروں کو پگھلا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو رونے کی اجازت دیں۔ رونا کمزوری نہیں بلکہ روح کا غسل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شہر میرے سکوت میں قید کیوں ہیں؟ کس نے ہمیں قید کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ تو چلتے ہیں شہر میرے سکوت کی جانب، جہاں ہم ان 3 پہرے داروں سے ملیں گے جنہوں نے ہمیں اس شہر کا قیدی بنایا ہے۔ ان کا سامنا کیے بغیر ہم اس شہر کی دیواریں نہیں پھلانگ سکتے۔ یاد رکھیں، ہمارا دل پتھر بننے کے لیے نہیں بلکہ دھڑکنے کے لیے بنا ہے، اور دھڑکتے ہوئے دل میں درد بھی ہوتا ہے، شور بھی ہوتا ہے اور احساس بھی۔ کیا آپ اس بوجھ کو اتار کر ایک ہلکی پھلکی روح کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آئیے ہم ان پہرے داروں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے ہمارے شہر کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ یہ پہرے دار صرف کسی مصنفہ یا فنکار کے راستے میں نہیں کھڑے، بلکہ یہ ہر اس انسان کی دہلیز پر خیمہ زن ہے جو اپنی زندگی کو مشینی سے حقیقی بنانا چاہتا ہے۔ آپ چاہے ایک طالب علم ہوں، ایک گھریلو خاتون، ایک بزنس مین یا کسی دفتر میں کام کرنے والے ملازم، اگر آپ کے سینے میں وہ پتھر جمع ہو رہے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے شہر کے دروازے بھی انہی 3 پہرے داروں نے بند کر رکھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کی زندگی میں یہ پہرے دار کس شکل میں پہرا دیتے ہیں اور انہوں نے ہمیں کیوں قید کر رکھا ہے۔ پہلا پہرے دار، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے قدیم اور سب سے طاقتور پہرے دار ہے۔ اس کا قد اتنا اونچا ہے کہ یہ ہمیں آسمان دیکھنے نہیں دیتا۔ ایک عام انسان کی زندگی میں یہ سایہ اس وقت نمودار ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یا جب وہ اپنے مصلحت پسند لبوں کو کھولنا چاہتا ہے۔ مگر اس نے ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟ یہ پہرہ دار ہمیں تحفظ کا دھوکہ دیتا ہے، یہ ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنی مرضی کی تو تم اکیلے رہ جاؤ گے، لوگ تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہاری رسوائی ہوگی۔ یہ سایہ ہمیں ایک ایسی بھیڑ کا حصہ بنا دیتا ہے جہاں ہم سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ سایہ ہمیں ایک ایسی بھیڑ کا حصہ بنا دیتا ہے جہاں ہم سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک جیسی جھوٹی مسکراہٹیں بانٹتے ہیں۔ اس نے دروازہ اس لیے بند کر رکھا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنی انفرادیت پہچان لی تو معاشرے کا وہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا جو خاموشی پر کھڑا ہے۔ دوسرا پہرے دار، مستقبل کا خوف۔ یہ پہرے دار ایک ایسے جال کی مانند ہے جو ہمیں حال میں جینے نہیں دیتا۔ ایک عام انسان کے لیے یہ معاشی تحفظ اور کامیابی کے خوف کی شکل میں آتا ہے۔ یہ وہ پہرے دار ہے جو ہمیں اس نوکری میں قید رکھتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، اس رشتے میں جکڑے رکھتا ہے جو ہمیں توڑ رہا ہے، اور ان عادت کا اسیر رکھتا ہے جو ہماری روح کو تھکا رہی ہے۔ اس نے ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟ یہ ہمیں سروائیول، بقا کے نام پر ڈراتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کی تو تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ یہ پہرے دار ہمیں اس قدر تھکا دیتا ہے کہ ہم اپنے ایا کے بارے میں سوچنے کی سکت ہی کھو دیتے ہیں۔ اس نے دروازہ اس لیے بند کر رکھا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ جس دن ہمیں اپنی روح کی طاقت کا اندازہ ہو گیا، ہم روٹی اور کپڑے کے خوف سے بلند ہو جائیں گے۔ تیسرا پہرے دار، نامکمل پن کا احساس۔ یہ پہرے دار ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے، ایک سیاہ آئینے کی طرح۔ یہ ہمیں مسلسل یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں۔ تمہاری بات کون سنے گا؟
تم میں وہ بات ہی نہیں جو دوسروں میں ہے. تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں تمہیں کبھی اس منزل تک نہیں پہنچنے دے گی. اس نے ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟ یہ پہرے دار ہماری عزت نفس کا دشمن ہے. یہ ہمیں اپنے ہی ماضی کے زخموں میں الجھائے رکھتا ہے. یہ دروازے پر اسی لیے بیٹھا ہے تاکہ ہم کبھی یہ نہ جان سکیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم اور منفرد بنایا ہے. یہ ہمیں عام بن کر جینے پر مجبور کرتا ہے تاکہ ہم کبھی اس خاص مقصد تک نہ پہنچ سکیں جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا. ان پہرے داروں نے ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟ ان کا مقصد دشمنی نہیں بلکہ جمود ہے. یہ پہرے دار چاہتے ہیں کہ ہم ایک نمونہ بن کر رہیں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر ہر انسان اپنے سچ کے پیچھے چل پڑے گا تو مصلحت کی یہ دیوار گر جائے گی. یہ ہمارا سچ دبانا چاہتے ہیں کیونکہ سچ میں وہ طاقت ہے جو انقلاب لاتی ہے. ایک عام انسان کا سچ جب باہر نکلتا ہے تو وہ ان تمام جھوٹوں کو جلا دیتا ہے جن پر یہ شہر مہر سکوت تعمیر ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تھکن کو اپنی قسمت مان لیں. جب انسان تھک کر ہار مان لیتا ہے تو وہ ان پہرے داروں کے لیے سب سے بہترین شہری بن جاتا ہے. وہ احتجاج نہیں کرتا، وہ بس چلتا رہتا ہے. اور دروازہ کیسے کھلے گا؟ جان لے کہ ان پہرے داروں کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی دی ہوئی اہمیت سے طاقت حاصل کرتے ہیں. جس دن ایک عام انسان یہ فیصلہ کر لے کہ لوگوں کی رائے سے زیادہ میرا اپنا سکون اہم ہے، مستقبل کے ڈر سے زیادہ میرا آج کا سچ قیمتی ہے، اور میں جیسا بھی ہوں اپنے رب کی نظر میں قیمتی اور مکمل ہوں، اسی دن یہ پہرے دار ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو جائیں گے. یہ فیری ٹیل آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے کوئی اپریت نہیں چھپا، بلکہ ہماری وہ اصل زندگی چھپی ہے جو ہمارے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے. یہ پہرے دار ہمارے دشمن نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے. یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم میں اپنے عیا کے لیے کتنی تڑپ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان پہرے داروں کو سلام کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا آپ اسی خاموش شہر کی ایک اور مسکراتی ہوئی لاش بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ چابی آپ کے اپنے سچ کے پاس ہے. جب شہر میرے سکوت کی باسی ان پہرے داروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگ لیتے ہیں تو ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جو ڈراؤنی نہیں بلکہ پرسکون ہوتی ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہرے داروں کا غرور ٹوٹتا ہے اور ان بھاری بھرکم دروازوں کے پیچھے سے روشنی کا روزن دکھائی دینے لگتا ہے. یہ روشنی کوئی جادوئی چراغ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی حقیقت کی چمک ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اس دروازے کے پار کیا ہے اور اس کے کھلنے سے کیا ہو جائے گا؟ دروازہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے یا مائیگرین ایک دم سے غائب ہو جائے گا. اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. ہمیں سانس لینے کی آزادی ملتی ہے. وہ کالا دھواں جو ہمارے حلق میں پھنسا ہوا تھا اب صاف ہونے لگتا ہے. ہم پہلی بار وہ سانس لیتے ہیں جس میں مصلحت کی بو نہیں ہوتی. ہمیں یہ کہنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ میں تھک گیا ہوں یا مجھے مدد چاہیے. ہمیں زندگی کے رنگ واپس مل جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس فیری ٹیل کے شہر میں سب کچھ سیاہ اور سفید تھا، لیکن جیسے ہی سائے ہٹتے ہیں سب کو زندگی کے رنگ نظر آنے لگتے ہیں. دکھ اب صرف ایک کالا پتھر نہیں رہتا بلکہ وہ ایک سبق بن جاتا ہے. خوشی اب صرف ایک نقاب نہیں رہتی، وہ روح کی گہرائی سے پھوٹتی ہے. یہ ایک لمبا سفر تھا. میرے خواب کی وہ کتابیں جن میں تصویریں چلتی تھیں وہ اب آپ کے سامنے کھلنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ خواب ہے جو میں نے لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے دبا دیے تھے. یہ میری وہ صلاحیتیں ہیں جو مستقبل کے خوف کی وجہ سے سنگ آلودہ ہو گئی تھی. شہر میرے سکوت سے لے کر پہرے داروں سے لڑنے کا سفر کافی لمبا تھا لیکن مشکل نہیں.
ہمیں بس پہچان ہی تو کرنی ہے، ایا ہی تو کرنا ہے۔ اور ایا کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو پہچانیں۔ ہم نے جان لیا کہ پہرے دار کون ہے، ہم نے جان لیا کہ خاموشی ہمیں کیسے نکل رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں کیسے شہر کے قیدی ہیں جس کی چابی ہمارے پاس ہی ہے۔ اب عملی طور پر کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز کا احیا کریں، خود کو بولنے دیں، کچھ ایسا کریں جو ان پہرے داروں کی توہین ہو۔ اگر آپ کے اندر کا بچہ ڈرتا ہے تو اسے کاغذ پر ایک خط لکھیں اور بتائیں کہ اب آپ اس کے محافظ ہیں۔ اگر آپ کا رخ ورزی نقاب آپ کو تھکا رہا ہے تو آج ایک ایسی جگہ اپنا سچ بول دیں جہاں آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ اگر آپ کی انا آپ کو تنہا کر رہی ہے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور معافی مانگ لیں یا مدد مانگ لیں۔ اگر ہم اتنا کر لیتے ہیں تو ہم شہر مہر سکوت سے باہر نکل آتے ہیں۔ اگر آپ یہ باب یہاں تک پڑھ چکے ہیں تو ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، آپ کے لبوں پر کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں؟ وہ کون سا جملہ ہے جو آپ برسوں سے کہنا چاہتے ہیں مگر ہر بار نکل لیتے ہیں؟ وہ کون سا آنسو ہے جسے آپ نے صرف اس لیے روک لیا کہ لوگ آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں؟ آپ رو نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، خاموش لوگ ہمیشہ مضبوط نہیں ہوتے، اکثر وہ بہت وقت سے روئے نہیں ہوتے۔ اپنے دل پر رحم کریں، اسے ہر جگہ اکیلے لڑنے پر مجبور مت کریں، کیونکہ دل لوہے کا نہیں ہوتا، وہ گوشت کا ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جسے اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ محسوس کرے۔ محسوس کرنا اس کی کمزوری نہیں، اس کا عمل ہے۔ جس دن آپ نے اپنے دل کو دوبارہ محسوس کرنے کی اجازت دے دی، اسی دن احیا کا پہلا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو جان لیں کہ شہر مہر سکوت کی دیواریں اب آپ کے پیچھے رہ گئی ہیں۔ آپ نے وہ جرت کر لی ہے جو اکثر لوگ پوری زندگی نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، احیا کوئی ایک دن کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک روزانہ کی مشق ہے۔ یہ ہر روز ان پہرے داروں کو یہ بتانے کا نام ہے کہ میں اب تمہارا قیدی نہیں ہوں۔ میں نے لکھنا اس لیے شروع کیا تھا کہ میں زیادہ بول نہیں سکتی تھی، اور آج میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے آسانی سے مخاطب ہو سکتی ہوں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ آپ کو بولنے کی ہمت دے سکوں۔ وہ سیاہ دھواں جو کبھی میرے منہ سے نکلتا تھا اب ان لفظوں کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، صاف، شفاف اور سچا۔ آئیے اب اس دہلیز کو پار کریں۔ باہر سورج نکل رہا ہے اور وہ بزرگ، وہ دھنائی جو ہم سب کے اندر موجود ہے، اپنی کتابوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کتابیں جن میں اب تصویریں نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کے وہ ابواب لکھے جائیں گے جو اب تک انکہے تھے۔ کتاب آپ کی ہے، فیصلہ بھی آپ کا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں؟ تو اب ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ کے اندر بھی دھواں جمع ہو رہا ہے، تو یہ باب آپ کے لیے ہے۔ احیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ احیا کا مطلب ہے زخموں کے باوجود دوبارہ دھڑکنا سیکھ جانا۔ احیا کا مطلب ہے ٹانکیں کھول کر سچ بول دینا۔ شہر مہر سکوت کی دیواریں آج بھی موجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔